اسٹریس اور انزائٹی کے بارے میں ایک حقیقت جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ٹینشن تک محدود نہیں رہتی. یہ آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کرتی ہے، ایک دیمک کی طرح کام کرتی ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسٹریس اور انزائٹی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے. آج میں آپ کو 10 ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا اسٹریس اور انزائٹی جسم اور دماغ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جب لمبے عرصے تک آپ انزائٹی اور اسٹریس کا شکار رہتے ہیں نا، تو دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم ہیپو کیمپس بولتے ہیں، وہ سکڑ جاتا ہے. اور یہی وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ کی یادداشت کو، آپ کی فیصلہ لینے کی صلاحیت کو، یعنی کہ آپ کی میموری کو کنٹرول کرتا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میں بھولنے لگ گیا ہوں یا مجھے یاد نہیں رہتی، کیونکہ اسٹریس اور انزائٹی آپ کے اس دماغ کے حصے کے اوپر اٹیک کر چکی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو اسٹریس ہے نا، وہ آپ کے دل کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اکثر سننے میں آتا ہے جی فلانا شخص کا اچھا بھلا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ کیونکہ اسٹریس اور انزائٹی دیمک کی طرح کام کرتی ہے، اندر ہی اندر انسان کو کھا رہی ہوتی ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بوڑھے جوان دونوں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو انزائٹی ہوتی ہے نا، وہ کورٹیسول ریلیز کرتی ہے باڈی کے اندر، یا اس کو ریلیز کرنے کی ایک وجہ بنتی ہے. اس کی وجہ سے انسان کا جسم ہر ٹائم خطرہ محسوس کرتا ہے. یہ چھت گر گئی تو کیا ہوگا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ انسان کا جسم خطرے کو آبزرو نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے. اور اس وجہ سے انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت پہ بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. چوتھا ایک بہت کامن مسئلہ ہوتا ہے کہ معدے کا مسئلہ رہتا ہے ہر ٹائم انزائٹی کے پیشنٹ کو. اس کو دل کی بیماری تو نہیں ہوتی، پر ہر ٹائم یہاں پہ درد رہے گا. رات کو اٹھے گا جی مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا، درد ہوگا. ہاسپٹل جائیں گے، رپورٹس کرائیں گے، رپورٹس نارمل ہوتی ہیں، کیونکہ مسئلہ یہاں نہیں ہوتا، یہاں چل رہا ہوتا ہے. پانچواں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ڈی این اے کو بھی متاثر کرتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ وقت سے پہلے بوڑھا نظر آ رہا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ انزائٹی آپ کے ڈی این اے کے خلیوں کی عمر کم کر دیتی ہے، اس سے آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے نظر آنا شروع ہو جاتے ہو. انزائٹی دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، پر یہ جسم کے پورے سٹرکچر کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. چھٹا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انزائٹی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے. جو کام ایسے حل ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے ایسے حل نہیں ہو سکتا. وہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے، اس کے اندر گھس کے، اس میں اپنی زندگی کو روک دیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. اس کے لیے کوئی دلیل کام ہی نہیں کرتی. ساتواں جو ایک پوائنٹ ہے نا، یہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے کہ جو سٹریس ہوتا ہے، یہ انزائٹی ہوتی ہے نا، یہ ایک نشے کا کام کرتی ہے. باڈی اس کی ایڈکٹڈ ہو جاتی ہے. جیسے انسان نشہ نہیں چھوڑ سکتا نا، ویسے ہی سٹریس اور انزائٹی بھی باڈی سے دور نہیں جاتی، انسان جانے نہیں دیتا. آٹھواں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سٹریس اور انزائٹی کا پیشنٹ ہوتا ہے نا، وہ اوور تھنکر ہو جاتا ہے. اور اوور تھنکر کبھی کوئی فیصلہ لے ہی نہیں پاتا، اس لیے فیصلہ لینے کی صلاحیت تو نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. اس لیے تو ان کے ریلیشن شپ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے تو ان کی ورک بیلنس لائف خراب ہو جاتی ہے. نواں جو مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور جس کی نیند خراب ہو گئی سمجھو اس کی زندگی خراب ہو گئی. دسواں سب سے الارمنگ بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ سٹریس کو، انزائٹی کو نارمل لیتے ہیں، جیسے یہ کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن پتہ تب چلتا ہے جب یہ آپ کے دل، دماغ، جسم کو اندر سے کھوکھلا کر چکی ہوتی ہے اور اپنا کام دکھا چکی ہوتی ہے. اس لیے سٹریس اور انزائٹی کو کبھی بھی نارمل نہیں لینا. یہ قابل علاج مرض ہے، اور انسان بغیر کسی میڈیکیشن کے آرام سے اس سے ریکور ہو سکتا ہے.